السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہو ولعب، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ دنیا میں انسان جب بھی کوئی عمارت بناتا ہے، عمارت کے بنانے سے پہلے زمین کو دیکھتا ہے اور زمین کا چیک اپ کروایا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بنائی جانے والی عمارت کے لیے دستیاب زمین وہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے، اس پر عمارت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہ کہ اس زمین کے نیچے پانی کی مقدار کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمارت کو کھڑا کیا جا رہا ہو اور بغیر جانے بوجھے، بغیر لیبارٹری ٹیسٹ کے اگر کوئی اونچی عمارت ایسی زمین پر کھڑی کر دی جائے جہاں زمین نرم تھی، نیچے پانی تھا اور وہاں کی زمین کے اندر عمارت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس کا نتیجہ ہر آدمی جانتا ہے کہ عمارت بے شک بن بھی جائے لیکن پائیدار نہیں ہوتی، گر جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، اور ایسی جگہ پر باوجود خوبصورت فلیٹس کے بن جانے کے گھروں کی قیمت اچھی نہیں ہوتی، لگا ہوا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حالت انسان کے ساتھ خود اپنی بیماریوں میں ہے کہ انسان بیماری کا علاج کروانے سے پہلے اس کی بھرپور تشخیص کرواتا ہے۔ اگر ایکس رے سے کام چل جائے تو فبیہا، نہ ہو تو الٹرا ساؤنڈ کی طرف ریکمنڈ کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ نہ چلے تو اس کے بعد سی ٹی اسکین کروا دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پیچیدہ سے پیچیدہ ترین ٹیسٹ اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ جو بیماری ہو اس کی تشخیص ہو جائے، اور جب تک بیماری کی تشخیص نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی علاج، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ کر رہا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہوتا ہے۔ وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پیسوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور انسان یا مریض جس تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے اس کی وہ تکلیف بھی جاری رہتی ہے بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اسی لیے تھا کہ وہ جائے اور جانے کے بعد اپنی زندگی کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور زندگی کو گزارنے سے پہلے اس بات کا خوب تجزیہ کر لے کہ وہ جو زندگی گزارنا چاہتا ہے، جس رنگ اور ڈھب کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کا وہ رنگ، اس کا وہ ڈھب، اس کا وہ طرز زندگی خود اس کے اس نقشے کے عین مطابق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے رہنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے۔ دنیا میں اگر کسی عمارت کو آرکیٹیکٹ کے بنائے ہوئے نقشے کے خلاف بنا دیا جائے تو یقیناً اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عمارت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اگر متعلقہ اداروں کی اجازت کے بغیر بنا دیا جائے تو وہ ادارے آ کر کے اس پوری عمارت کو ڈیمولش کر دیتے ہیں۔
کراچی میں آپ کے سامنے اتنے سارے شادی ہالز کو ڈیمولش کر دیا گیا، کیونکہ وہ کراچی کی جو انتظامیہ تھی، جس کی میٹروپولیٹن تھی، اس کے نقشے کے مطابق ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان کو غلط جگہوں پر بنا دیا گیا تھا۔ آپ ڈی ایچ اے میں ڈی ایچ اے کے کنسٹرکشن اور لینڈ ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر اگر خود اپنے گھر کے دائیں بائیں کسی کونے کا اضافہ کر دیتے ہیں، کسی کمرے کا اضافہ کر دیتے ہیں، کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کر کے اس چیز کو ڈیمولش کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پورے کے پورے ڈی ایچ اے کے نقشے پر اثر پڑتا ہے۔ یہاں نیچے گزرنے والی جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کے اوپر اثر پڑتا ہے، لوگوں کی زندگی کی حرکات، موومنٹ، اس پر اثر پڑتا ہے، آپ کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے کہ اس تکلیف کا بالآخر خود آپ شکار خود بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو ڈیمولش کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی زندگی کے لیے ایک نقشہ ڈیزائن کیا ہے، اور وہ نقشہ کیا ہے؟ وہ نقشہ یہ ہے کہ انسان رہتا دنیا میں ہے، لیکن دنیا میں رہنے کے بعد اور دنیا کی ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد جس چیز کی تعمیر کرتا ہے، تعمیر اس دنیا کی نہیں کرتا۔ میں ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں تعمیر اور ترقی سے اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ عمارتیں بناتے ہیں، آپ کشادہ سڑکیں بناتے ہیں، آپ کوئی بڑی فیکٹریاں لگاتے ہیں، آپ کارخانے اور ملیں بناتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، یہ سب زندگی کی ضروریات ہیں، مقاصد زندگی میں سے نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی کی ضروریات اگر ان وسائل کے ذریعے پوری ہوتی ہے تو بے شک آپ اس میں اضافہ کرتے رہیں، لیکن آپ کا فوکل پوائنٹ، زندگی کا نقطہ نظر اور مقصد حیات اگر یہی چیزیں بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم سے آپ نے ڈیویٹ کیا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور انسانوں کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ بتاتی ہے کہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی اسکیم کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنی بنائی ہوئی اسکیم کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کی، اور بظاہر اس میں کامیاب بھی اس وقت ہوئے کہ کوئی اچھا حکمران بن گیا، کسی کے پاس دولت آ گئی، کسی کے پاس قوت آ گئی، کسی نے بڑی فوج بنا لی، کسی نے ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام کی تمام ظاہری فتوحات کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی آپ آج 21ویں صدی میں رہنے کے بعد جو حقیقتاً اور واقعتاً مادیت کا دور ہے، جہاں ہر چیز کو مادیت کے ترازو میں ناپا جاتا ہے، آپ ایسے لوگوں کو کبھی بھی کامیاب قرار نہیں دے سکتے، آپ ان کو ہمیشہ ہی ناکام قرار دیں گے۔ آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ فرعون کے پاس قوت تھی، حکمرانی تھی، وہ کامیاب ہو گیا، قارون کے پاس دولت کا اتنا انبار تھا کہ 70 اونٹوں کی پشت پر اس کے خزانوں کی چابیاں لاد کر کے اس کے غلام لے جایا کرتے تھے۔ آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تاریخ کا کامیاب انسان تھا، کامیاب آدمی تھا۔ نمرود تھا، شداد تھا، حامان تھا۔ آپ قرآن کریم کو سامنے رکھیں، قرآن کریم سے ان تمام کیریکٹرز کو اٹھا لیں جو اپنے اپنے زمانوں کے اندر نہایت کامیاب اور کامران لوگ تھے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کی مثل بننا چاہیں گے تو آپ کا جواب ہوگا کہ میں ان میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں بننا چاہتا۔ مجھ اور آپ کو آج کوئی
پیسوں کی کثرت کی وجہ سے فرعون کہہ دے، طاقت کی قوت اور قوت کے مرکز کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے فرعون کہہ دے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، کوئی ان القابات کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ آج بھی تو کاپی میوزیم کے اندر چلے جائیں، ان کا لباس مبارک موجود ہے۔ آپ اس لباس مبارک کو دیکھیں، اس کی دنیاوی قیمت کا اندازہ کر لیں۔ آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں، ان کے کھانوں کو دیکھیں، ان کے برتنوں کو دیکھیں، وہ جس مکان میں رہتی تھیں اس مکان کے خط و خال کو دیکھیں، اور آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخر وقت تک مکان اپنا نہیں تھا، کسی نے عاریتاً دے دیا تھا کہ آپ اس میں سکونت پذیر ہو جائیں، خود کا اپنا بنایا ہوا کوئی مکان نہیں تھا۔ لیکن جب کامیابی کی بات آئے گی تو ہر امیر سے امیر ترین شخص کی بیٹی آج ان کو اپنے لیے بطور آئیڈیل اور مثال کے کوٹ کرے گی کہ جناب میں تو حضرت فاطمہ کی مثل ہوں، میرا معاملہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سا ہے، میں ان کی اتباع کرنے والی ہوں، میں ان سے محبت کرنے والی ہوں۔ آپ کہیں پر بھی روئے زمین پر چلے جائیں، ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اس پوری انسانی تاریخ کی کڑیوں میں لاکھوں ملکاؤں میں سے کسی ایک ملکہ کو نہ جانتے ہوں، اس کا نام نہ جانتے ہوں، لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کا نام نامی اس میں گرامی آپ لوگوں کے سامنے کسی دور افتادہ مکان، کسی دور افتادہ جگہ، وہاں کسی ایسے بچے سے جو معمولی شد بد رکھتا ہو، آپ ان سے پوچھیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، فوراً کہہ دیں گے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ اس لیے تھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ ظاہری وہ شہزادی تھی، وہ روحانیت کی بھی شہزادی تھی، اخلاق کی بھی شہزادی تھی، کردار کی بھی شہزادی تھی، خود دوسروں کے اوپر ہر چیز کو نچھاور کر کے اپنے لیے اپنے پاس کچھ نہ بچا کر کے وہ اللہ کی بارگاہ اور حضور میں شہزادی تھی۔ ان کا ظاہری کر و فر ویسا شہزادیوں جیسا نہیں تھا، لیکن ان کی عزت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی ہر مسلمان عورت ان کی مثل بننا چاہتی ہے، ان کا نام لینا سعادت سمجھتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک بظاہر مال اور دولت اور عہدوں کے اعتبار سے اتنی بڑی عظیم المرتبت شخصیت نہیں، لیکن عظمت کا عالم یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات جب مجھے جنت میں لے جایا گیا، جنت کے مناظر کو دکھایا گیا، تو وہاں جس ہستی کے قدموں کی چاپ کو سنوایا گیا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین مبارک تھے۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کی زندگی پڑھیں، میں واللہ عرض کر دوں کہ آپ رو پڑیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں، اسلام لانے سے پہلے سرداروں کے خاندان سے، بنو غفار کے خاندان میں سے ہیں، اور قوت کا عالم یہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے ڈاکو آپ کے علاقے سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، اور جس قافلے کو اور جن بدماشوں کو لوٹنا اور مارنا چاہتے، یہ کوئی آپ کے لیے بڑا کام نہیں تھا، لیکن ایک بار آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر اپنی جبین نیاز کو خم کر دیا اور سر تسلیم وہ خم کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا۔ عالم یہ ہے کہ پوری اس کائنات میں آپ کے پاس آپ کی دولت کیا ہے؟ آپ کی دولت وہ لباس جو آپ نے پہنا ہے، مکان کوئی نہیں، جنگل میں درخت کے نیچے رہ رہے ہیں، برتنے کے آلات کیا ہیں اور وہ پیمانے کیا ہیں، وہ برتن کیا ہیں؟ ایک مشکیزہ ہے، ایک کٹوری ہے، یہی آپ کا کل اسباب ہے، یہی آپ کا سامان ہے۔ ہمیں
اپنے اسلاف نے وہ زندگی سکھائی اور دکھائی جس میں مکان بنانا منع نہیں ہے، جس میں بنگلہ بنانا منع نہیں ہے، جس میں مال اور دولت کو حلال طریقوں سے کمانا منع نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان زندگی جس نہج اور منہج پہ گزارتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا انداز اور دنیا کے اعمال کو روبہ عمل لانے کے لیے اس کا نقطۂ نظر وہ ایک کافر کی زندگی سے یکسر مختلف ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد جس چیز میں ان کا مقابلہ ہوتا تھا وہ مقابلہ دنیا کی کسی چیز کے حصول میں نہیں ہوتا، دنیا کی کسی چیز کی تعمیر میں نہیں ہوتا، تجارت کے معاملے میں ایک دوسرے پر بڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے، ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ آج کا انسان سب سے زیادہ جس اصطلاح سے گمراہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی فیوچر میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ہم کل کے لیے اور کل کو بنانے کے لیے اور کل کو جمع کرنے کے لیے، کل کو اچھا بنانے کے لیے، کل کو جنت بنانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ جمع ہو رہا ہے، وہ جمع ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اپنی دنیا کی تمام جائز ضروریات کو جائز طریقوں سے برتنے کے لیے آزاد ہے، وہ حلال اچھا کمائے، حلال کو جمع بھی کرے، حلال کا خرچہ بھی کرے، حلال طریقوں سے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد بھی کرے، لیکن کبھی بھی اس کی نگاہ اس بات سے نہیں چوکنی چاہیے کہ ہم دنیا کو دنیا کے بنانے کے خاطر نہ کماتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے کہ وہ صرف دنیا کے اندر اپنی ڈھیریوں میں اضافہ کر دے، اپنے اکاؤنٹس کو ایکسپینڈ کرتا چلا جائے، اپنے پاس جو اونرشپ میں اس کی پراپرٹیز ہے اور اس کے پاس اس کی ملکیت کی اشیاء ہیں، وہ صرف اسی میں دن اور رات بڑھوتری کے اور اضافے کے چکر میں رہے۔ ہمارے بزرگ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو پوری زندگی کا معاملہ ہے اس کی مثال صرف 99 کا پھیر ہے، کہ آپ 99 آپ کے پاس پیسے اور روپے تھے، بس اس کو 100 بنانا ہے، جیسے ہی کوئی اس میں کمی ہوتی ہے آپ دوبارہ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ زندگی کی یہ دوڑ اور دھوپ اسی طور پر چل رہی ہے، روزانہ صبح ہوتی ہے، روزانہ شام ہوتی ہے اور زندگی اسی طور پر تمام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کل ہم نے کم کما لیا تھا، آج زیادہ، آج کم کمایا ہے، شام تک کل شاید اس سے زیادہ کما لیں گے، یہ شراب ہے۔ قرآن کریم نے اس لیے مسلمانوں کو مخاطب کر کے رب تعالیٰ نے زندگی کی اس اسکیم کو اور نقشے کو سامنے رکھا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب، کہ یہ جان رکھو، یہ جان رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جان لو۔ بظاہر ایسا لگتا نہیں کہ اس جملے میں جاننے کی کوئی بات ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ لہو ہے، اور لہو ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس کا انجام کچھ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ لائب، اور لائب کیا ہوتا ہے، آپ فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، آپ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، آپ ہاکی کا میچ دیکھ رہے ہیں، اسٹیڈیم میں تھے، آپ نے دیکھا چاروں طرف شور شرابہ ہنگامہ مچا ہے، لوگ جو ہے وہ چیخ رہے ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد کوئی ایک ٹیم کامیاب ہوتی ہے، آپ نے 5, 10, 15 منٹ تک، آدھا گھنٹے تک جشن منایا، اور اس کے بعد جب اسٹیڈیم سے باہر نکلے تو نہ آپ کی ذات کو کوئی فائدہ، نہ آپ کے ایمان کو کوئی فائدہ، نہ آپ کے اخلاق کو کوئی فائدہ، بلکہ یہاں تک کہ آپ کی دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور مادی طور پر بھی انسان کے پاس کوئی گین نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جان رکھو، دنیا کے اندر کی آپ کی ساری ایکٹیویٹیز، اس کی نوعیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ کھیل اور تماشا ہے۔ صبح انسان اٹھتا ہے، ایک لمبی خواہشات کی فہرست اس کے پاس ہوتی ہے، رات کو اس کی تمنائیں اور آرزوئیں
وہ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے حقیقت کا روپ دھارنے والی نظر آتی ہیں، لیکن جب دن گزر کر کے شام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کل کچھ نہیں ہو سکا، اب کل بہت کچھ ہو جائے گا، کل پھر گزرتا ہے اور رات ہوتی ہے۔ انسان اس چاہت اور امید میں زندگی کو اس طرح گزارتا ہے جس طرح کسی صحرا کے اندر شراب کو پانی سمجھ کر کے مسافر دوڑ لگا رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب پانی آیا، اب پانی آیا، اور انسان زندگی کا مسافر 40 برس 50 برس اسی دوڑ میں گزار کر کے جب آخری وقت تک پہنچنے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اس کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب اس کی آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں، اور جب اس وقت بند ہونے والی ہوتی ہیں پھر اگر آنکھ کھل بھی جائے تو انسان کے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں آنے کا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ہارون الرشید کے دور کے ایک نہایت زیرک بزرگ تھے، مثالوں سے چیزوں کو سمجھایا کرتے تھے، اور اکثر ہارون الرشید ان کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہارون الرشید کے پاس ایک خوبصورت سی چھڑی تھی، اور لہراتے لہراتے بہلول دانا کو دیکھا، کہا اے بہلول یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، اور چھڑی اس لیے دے رہا ہوں دنیا میں کبھی اپنے سے زیادہ تمہیں کوئی احمق بندہ نظر آئے تو یہ اس کے حوالے کر دینا۔ یہ چھڑی ان کو دی اور چل دیے۔ وقت گزرتا رہا اور گزرتے گزرتے وہ وقت آیا جب ہارون الرشید کے انتقال کا وقت آ گیا، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، تمام کے تمام حکماء نے جواب دے دیا۔ بہلول دانا کہیں سے ٹہلتے ہوئے نکل آئے اور کہا ہارون الرشید سے ملاقات کرنی ہے، درباری جانتے تھے، رستہ کھول دیا اور لا کر کے وہی چھڑی دوبارہ ہارون الرشید کے ہاتھ میں دی، کہا کہ ہارون تم نے یہ چھڑی اس وقت مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ زندگی میں اپنے سے زیادہ کسی احمق سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ میں نے جتنے لوگوں سے ملاقات کی اور جتنے لوگوں کو زندگی میں پایا ان میں آپ سے زیادہ احمق نہیں دیکھا، اور اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ نے دنیا کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے بڑی تیاریاں کی ہوئی ہوتی تھیں، آپ کے لشکر چلتے تھے، خانسامے چلتے تھے، تیاریاں ہوتی تھی، نکارے بجتے تھے، بہت شور و فغاں ہوتا تھا، لیکن میں نے پوری زندگی یہ دیکھا کہ جس اصلی جگہ آپ کو جانا ہے اس کے لیے آپ کی کبھی بھی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آپ سے بڑھ کر کسی دوسرے احمق آدمی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا یہ اپنی چھڑی کو جو آپ نے مجھے امانتاً دی تھی کسی احمق کو دینے کے لیے واپس آپ وصول فرما لیں، ان کے حوالے کر کے نکل جاتے ہیں۔ اگر زندگی اور آخرت کے بارے میں ہمارا رویہ یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو اس پوری زندگی کو بنانے والے انسان کی موجودہ معلوم 4,500 سال پر مشتمل تہذیب، اس کے وہ تمام افراد جنہوں نے صرف اس دنیا کو بنانے کی کوشش کی وہ آج قبرستانوں کے اندر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ان کی قبریں پکار کر کے ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ اس دنیا کو بنانے کے چکر میں پڑنے کے بجائے اللہ کے اس حکم کے مطابق اپنی آخرت کو بڑھانے اور آخرت کو بنانے کی طرف توجہ کی جائے، اور دنیا میں صرف اتنے ہی پہ قناعت کر لی جائے جتنا اس دنیا کو گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا کو دولت کی کثرت کے باوجود بھی اتنی ہی حد میں رکھتے تھے جتنے حد میں یہ دنیا رکھے جانے کے قابل تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب گرمی کا موسم ہوتا تو آپ کے تجارت کے قافلے شام کی طرف جاتے اور آتے، اور جب سردی کا موسم ہوتا تو یمن کی طرف آپ کے قافلے جاتے اور آتے، اور آپ کے ان تجارتی قافلوں سے کمائی کا عالم یہ تھا کہ جب وہ قافلے واپس پلٹ کر کے آتے اور
نفع کی دولت لے آتے تو مسجد نبوی میں آپ عموماً وہ سونے اور چاندی کے دراہم اور دینار کو ڈال دیا کرتے، اور وہ دراہم اور دینار سونے اور چاندی کے ڈھیر اتنے بڑے بڑے ہوتے کہ ان کی پشت پر کھڑا ہوا آدمی اس طرف سے نہیں دکھتا اور اس طرف کھڑا ہوا آدمی اس طرف سے نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی وہ دولت آتی، اس دولت کو کہیں کسی تہہ خانے میں ڈالنے کے بجائے، کسی کمرے میں قفل لگانے کے بجائے، لاک کرنے کے بجائے، آپ کرتے یہ تھے کہ آپ اپنے جتنے معاونین ہوتے تھے، سیکرٹریز ہوتے تھے، ان سے کہتے اصحاب بدر میں سے جتنے حیات ہیں ان کے ناموں کی لسٹ لے آئیں۔ ناموں کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی جاتی، آپ ان سے، ان ڈھیریوں سے جھولیاں بھر بھر کر کے اصحاب بدر کو دے دیتے۔ جب پھر بھی ڈھیریوں میں سے باقی بچتا تو آپ اس کے بعد کہتے اصحاب احد میں سے لوگوں کو بلوایا جائے، اس کے بعد اصحاب خندق میں سے بلوایا جائے، اس میں سے صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود صحابہ کو بلوایا جائے، اور پھر آپ ان کو اسی طریقے سے جھولیاں بھر بھر کے بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ صحابی ہیں، ان کی دولت کا عالم اور اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اگر آج کی کرنسی میں ڈالرز اور پاؤنڈز اور پاکستانی نوٹوں میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو بغیر کسی شک اور شبے کے یہ کھرب پتی لوگ تھے۔ لیکن زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ نکاح فرما رہے ہیں یہاں معمولی لوگ، بلکہ قرضہ لینے والے لوگ، شادی کا موقع آتا ہے تو وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کسی طور پر بھی کسی ایک عام انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ کو جا کے ایک مسلمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو مدینہ طیبہ، پورے مکہ المکرمہ، بلکہ سرزمین حجاز کے ہر باسی کو اس وقت کے حساب سے ایک شاندار ولیمے کی دعوت میں بلوا لیتے۔ لیکن عالم کیا ہے، سادگی کیا ہے؟ نکاح فرما رہے ہیں، نکاح ہو گیا۔ صبح مسجد نبوی میں نماز میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے کپڑوں پر اپٹن کے داغ نظر آتے ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں شادی کی تقریب اور ولیمے کی تقریب میں اس بات کو لازم کر لیا گیا ہے کہ کم از کم 500 اور حسب توفیق ہزاروں افراد کو بلایا جائے، ورنہ نہ شادی ہوتی ہے نہ ولیمہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر اپٹن کے زرد رنگ کو دیکھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبد الرحمن خیریت تو ہے؟ کہیں نکاح کر لیا ہے؟ کہا حضور نکاح کر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نکاح کی مبارکباد پیش کی، نکاح بھی ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا۔ مدینہ طیبہ اتنا ہی شہر تھا جتنا آج پوری مسجد نبوی ہے، اور اس وقت جو ساتھ میں قبرستان تھے یہ شہر سے باہر تھے۔ اتنے چھوٹے سے شہر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو کیا کچھ نہ کر لیتے، کتنا اس وقت دھوم دھڑکا ہو جاتا۔ لیکن نکاح کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ رات کو ہونے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زحمت نہیں دی، اور دھوم دھڑکا بھی نہیں ہے، بس چند لوگوں کو جمع کیا ہے، ولیمہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ آج بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، آج گھروں کے اندر مسائل ہیں۔ شادی کا بچیوں کا والد اگر سوچ لے تو اس بیچارے کو ٹینشن اور ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ کسی کو کیا مرض لاحق، کوئی شوگر کا مریض بن جاتا ہے۔ جہیز کے چکر، ولیموں کے چکر، ہزاروں افراد پر مشتمل جو ہے وہ دھوم دھڑکوں سے ہونے والی شادیاں، ان چیزوں کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام جن لوگوں کے پاس دولت ہے اس کو اللہ کا فضل گردانتا ہے، اور فضل اس معنی میں گردانتا ہے کہ وہ اپنی دولت سے اپنی دنیا کو ضرور اچھا کریں لیکن اپنی آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا کھیتی ہے، اور اس کھیتی کو جس طرح ایک کسان ہوتا ہے، زمین کا چھوٹا ٹکڑا ہو تو ساتھ والا مربع بھی خرید لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ والا بھی خریدتا ہے تاکہ اس کھیتی کے اندر جو فصل اگے وہ فصل زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے۔ ایک مومن کی شان بھی یہ ہے کہ دنیا کی اس کھیتی اور دنیا کی اس زندگی اس کو وسعت دے، اور اتنی وسعت دے خیر و خیرات سے، صدقات سے، عطیات سے،
حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، حسن عمل سے، بیماروں، ناداروں، مریضوں اور مستحقوں کے ساتھ تعاون سے، کہ آخرت میں اس کا اجر جب اس کے سامنے آئے تو اس کی نگاہیں اور اس کی سماعتیں شاید اس پر یقین بھی نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک نیتی کے ساتھ تھوڑے سے عمل کو بھی پہاڑوں سے زیادہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے ساتھ زندہ رہنے اور ایمان پر دنیا سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔